प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम बात करेंगे कि रोज़ा कैसे खुदा की कुदरत को जारी करता है और कैसे रोज़ा के वसीला से अजीब और जलाली काम होते हैं। आज हम एक ऐसे बुजुर्ग के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, जिसने अपने दिल में अपने लोगों के लिए दर्द रखा और उसने रोज़ा रखा, दुआ में ठहरा और फिर उस रोज़े के वसीला से बहुत बड़ा और जलाली काम हुआ। जी हाँ, मैं बात करना चाहती हूँ आज खुदा के बंदा नहमिया पर, जिसने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए दर्द रखते हुए आंसू बहाए और फिर वो दुआ में और रोज़े में ठहर गया। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलेंगे, नहमिया की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयात, पहले 4 और 5 आयात हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, नहमिया बिन हकलिया का कलाम 20वें बरस कसीलियों के महीने में, जब मैं कसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूट कर उस सूबा में रहते हैं निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। ये खुदा का बंदा नहमिया जो बादशाह के हुजूर में रहता है और अपने लोगों से जुदा है, अपने लोगों से अलग है और उसे अपने लोगों की फिक्र सताती है। वो याद करता है उन्हें, और जब वहाँ से असीरी में से छूटे हुए कुछ लोगों से उसकी मुलाकात होती है तो वो अपने शहर, अपने लोगों के बारे में पूछता है कि यरूशलेम की हालत के बारे में मुझे बताओ कि वो कैसा है, वो शहर कैसा है और वहाँ के लोग कैसे हैं। तो उसको जब उसने कहा कि मैंने यरूशलेम के बारे में पूछा और उन्होंने मुझसे कहा कि जब उसे फिर बताया गया कि जो लोग बाकी असीरी से छूट कर उस सूबा में रहते हैं तो वो क्या है, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हुए हैं, यानी उन पर बहुत मुसीबत है, बहुत जिल्लत है और उसके फाटक, उसकी फसील टूटी हुई है। यरूशलेम की फसील, फसील का मतलब होता है जो बाउंड्री लाइन होती है, जो बाउंड्री दीवार होती है, जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। पहले अहद अतीक में, पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि जो भी शहर होते थे, मुख्तलिफ शहरों के चारों तरफ एक फसील बनाई जाती थी, एक ऐसी दीवार बनाई जाती थी जिसके अंदर वो शहर महफूज होता था। जैसे हम यरीहो की दीवार के बारे में भी हम जानते हैं कि वो भी एक दीवार थी और जिसका वाक़या हम पढ़ते हैं कि फिर उस यरीहो की दीवार को तोड़ा गया। ये भी एक फसील के बारे में बात हो रही है कि यरूशलेम की फसील क्या है, टूटी हुई है, यानी उसका जो तहफ़्फ़ुज़ की दीवार थी वो सब टूट गई है और सब उसके फाटक जो है वो आग से जले हुए हैं। यानी ऐसी कंडीशन है कि शहर में और उस जगह में कोई रह नहीं सकता, इतनी जिल्लत, इतनी मुसीबत है और लोग जो है वो जिल्लत में पड़े हुए हैं। खुदा का बंदा नहमिया कहता है कि जब मैंने ये सुना और जब मैंने ये 4 आयत में लिखा है कि जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा। उसका दर्द देखें, उसके अंदर अपने लोगों की मोहब्बत देखें, अपने शहर की, अपनी अजीज़ों की मोहब्बत देखें कि वो रोने लगा और उसको दुख हुआ, उसने मातम किया और फिर और कई दिनों तक मातम करता रहा। एक दिन की बात नहीं है, ये कई दिनों की बात है। वो मातम करता रहा और उसके आगे लिखा है, और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। सिर्फ वहीं तक बात नहीं कि वो मातम करता रहा और रोता रहा, बल्कि उसने रोज़ा रखा, अपनी जान को दुख दिया। आपको पता है रोज़े का मतलब है अपनी जान को दुख देना, यानी उन चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेना जो हमारी जान के लिए खुशी का बाइस होती है, या उस खुराक से जो हमारी बदनी ज़रूरत है उससे अपने आप को अलग कर लेना या खुराक ना खाना। तो उसने अपनी जान को दुख दिया, वो रोया, वो आंसू बहाने लगा और उसने उस अकेले खुदा के बंदा ने रोज़ा रखा और आसमान के खुदा से दुआ। आज सीखने की बात यह है कि वो एक अकेला शख्स, खुदा का बंदा, जब रोज़ा रख के इतना बड़ा काम
اس کے روزہ کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے اندر اتنا درد رکھتا ہے، تو کیا جب ہم نہ صرف میں اور آپ بلکہ اگر ہمارے گھرانے مل کر روزے اور دعا میں ٹھہریں گے تو کیا خدا آج ہماری نہ سنے گا؟ بلکہ خداوند وہی ہے جو کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے، وہ آج بھی سننے کی قدرت رکھتا ہے، وہ نہمیہ کی سنتا ہے، وہ اور خدا کے لوگوں کی، اپنے بندوں کی، نبیوں کی سنتا ہے، وہ ہماری بھی سنے گا۔ ہم اس بات کو جو اس وقت نہمیہ کو سچویشن ہینڈل کرنی پڑی، ہم آج اگر اپنے ساتھ اس کو لنک کریں اپنے گھرانوں کے ساتھ، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گھرانوں میں جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، گھرانوں میں جو مشکلات ہیں، حالات ہیں ایسے، تو ہمیں بھی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یونائٹ ہو کر روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اکیلا شخص جب ایسا کر سکتا ہے تو ہم سب مل کر جب یہ کریں گے تو خدا کا آسمان کھلے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم نے کہا کہ روزہ سے خدا کی قدرت کیا ہوتی ہے؟ جاری ہو جاتی ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے جب اس نے دعا کی، اب میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں کہ اس نے دعا کیا کی ہے۔ ہم 6 آیت سے پڑھیں گے، بلکہ میں 5ویں آیت بھی آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں۔ اس نے پہلے خداوند کی تعریف کی ہے، ستائش کی، اس کے عہد کا، اس کے وعدوں کا اسے یاد دلایا ہے کہ تو اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو قائم رکھتا ہے اور پورا کرتا ہے، اور وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ واقعی وہ ہماری زندگی میں اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر اس نے اپنی جو مشکل ہے وہ بیان کی ہے کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ، تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں۔ اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے، ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے، اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے کہ خدا کا بندہ اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور خود کو بھی ان میں شامل کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم نے، یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے گناہ کیے اور ان کو معاف کرنا یا ان کا اقرار کیا، بلکہ کہا کہ ہم نے، میں نے بھی ان میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اقرار کرنا ہے۔ جب ہم خداوند کی حضوری میں جائیں، دعا روزے میں ٹھہریں، تو اقرار کریں، ہاں خداوند ہم سے خطا ہو جاتی ہے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پولس رسول بھی اپنے خطوط میں کہتا ہے کہ ہم باتوں میں کیا کر جاتے ہیں؟ خطا کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اقرار کرنا ہے، عاجزی، انکساری خدا کے حضور دکھانی ہے، تب ہماری دعا اور ہمارا روزہ جو ہوگا وہ مقبول ہوگا اور خدا کو پسند آئے گا اور آسمان کھلے گا۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے خاکسار ہونے کے بارے میں، کہ کلام مقدس میں جیسے نہمیہ خدا کو یاد دلا رہا ہے کہ تو اپنے عہد کو اپنے بندوں کے درمیان کیا کرتا ہے؟ قائم رکھتا ہے، جو تیرے حکموں کو مانتے ہیں ان کے لیے۔ تو ایک حوالہ تواریخ کی کتاب 2 تواریخ میں سے ہم دیکھیں گے، اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، یہ بھی ایک خدا کا وعدہ ہے ہم سے، کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہو اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ یہاں پر لکھا ہے تب اگر میرے لوگ خاکسار ہو کر۔ یہاں پر نہمیہ خاکساری دکھا رہا ہے، وہ خاکسار بن گیا، اس نے اقرار کیا کہ ہاں خداوند مجھ سے، میرے آباء و اجداد سے، میرے ان عزیزوں سے جو اسیری میں ہیں، جو وہاں پر یروشلم کی ٹوٹی ہوئی فصیلوں کے درمیان ہیں، وہ گناہ گار ہیں، انہوں نے بدی کی ہے، اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھرانوں میں، اگر ہماری زندگیوں میں ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے تو آج اقرار کرنا ہے، خاکسار بننا ہے، عاجزی دکھانی ہے، اور کبھی ہو نہیں سکتا کہ پھر خداوند ہماری عاجزی اور انکساری کو قبول نہ کرے اور ہمارے روزے کا جواب نہ دے۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے زبور 138، اور اس کی ہم دیکھیں گے 6 آیت میں خداوند ہمیں کیا بتاتے ہیں، خدا کا بندہ داؤد ہمیں کیا بتاتا ہے۔ زبور 138 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے جو تواریخ کی کتاب میں کہی گئی ہے کہ اگر میرے لوگ خاکسار ہو کر دعا کریں
اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا کیا کرتا ہے؟ خیال رکھتا ہے۔ نہمیاں خاکسار ہو گیا، نہمیاں دعا اور روزے میں لگاتار جھکا رہا، اور پھر اس نے کہا کہ خداوند تو میری دعا سنے گا اور تو سنتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگر ہم آگے پورا چیپٹر پڑھیں اور پھر جب وہ دعا روزے میں ٹھہر کر بادشاہ کے حضور میں جاتا ہے کہ بادشاہ جس کے ہاں میں اس کا ملازم ہوں یا میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو وہ اپنی درخواست جب بادشاہ کے حضور میں پیش کرتا ہے تو اس کی درخواست پوری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ جا کر اپنے شہر یروشلم کی فصیل کو بھی بنائے، جلے ہوئے پھاٹکوں کو مرمت کرے اور اپنے لوگوں کی خبر گیری کرے۔ اگر آپ پورا حوالہ آگے دیکھیں گے تو اس کو خدا کی فیور کس طرح حاصل ہوتی ہے یہ آپ جان جائیں گے، کیونکہ وہ خاکسار ہوا، اس نے عاجزی اور انکساری اختیار کی، اس نے اپنے گناہوں کا، اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کا اقرار کیا، اور وہ دعا اور روزے میں ٹھہرا رہا۔ ہمیں یہاں پر ٹائم پیریڈ نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کتنا ٹائم دعا اور روزے میں ٹھہر کر خداوند سے منت کی، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا، یعنی کئی دنوں تک۔ اور یہاں پر بھی 6 آیت میں بھی جب ہم نے پڑھا ہے تو تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور کرتا ہوں۔ لفظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، رات دن، پتہ نہیں کتنے دن اور رات وہ خدا کی حضوری میں ٹھہرا ہے اور اس نے دعا کی ہے، اس نے اقرار کیا، عاجزی اختیار کی، اور کبھی ہو نہیں سکتا کہ خداوند خاکسار کی دعا کو نہ سنے، اور وہ بھی جب دعا روزے کے ساتھ کی جائے۔ اس لیے آج مجھے، آپ کو، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھرانوں کی ان ٹوٹی ہوئی فصیلوں کو بنانے کے لیے مل کر اجتماعی روزہ بھی رکھیں اور انفرادی طور پر بھی روزہ رکھیں، اور ان ساری باتوں کو جو خداوند نے آج ہمیں سکھائی ہیں ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ دیکھیں خداوند آپ کے دعا اور روزے کے وسیلہ سے بھی آپ کے گھرانوں میں اپنی قدرت کو جاری کرے گا اور عجیب اور جلالی کام کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔